جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے ہماری 794، کہ دور جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا بہت بری ہے، وہ تمام برائیوں سے بڑھ کر ہے، یعنی ایسا عقیدہ رکھتے تھے، اور وہ لوگ ماہ محرم کو ماہ سفر قرار دے لیتے تھے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، حرمت والے مہینوں میں سے جس مہینوں کی چاہتے تھے حرمت بدل کے دوسرے کا نام وہ رکھ دیتے تھے، تو وہ ایسا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک اونٹ کی پیٹھ کا زخم اچھا نہ ہو جائے، نشان بالکل نہ مٹ جائے، اونٹ سے مراد جس پہ حج کرنے گئے ہیں وہ یعنی جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا، اس کا زخم نشان وغیرہ نہیں ختم ہو جاتا، اس پہ کجاوا رکھنے کی وجہ سے جو پڑ جاتا ہے، تو اس وقت تک عمرہ حلال نہیں ہوتا، یہاں تک کہ سفر گزر جائے، یعنی محرم گزر جائے۔ تو اس شخص کے لیے جو عمرہ کرنا چاہے، ان کا عقیدہ یہ تھا حج کے دنوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے جب تک محرم کا مہینہ نہ گزر جائے، اور وہ محرم کو سفر کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حج مکمل ہوتا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں حج مکمل ہوتا ہے، اور حج کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ سفر، یعنی محرم کو سفر کا نام دیا ہوا تھا، یہ مہینہ جب تک گزر نہ جائے تب تک عمرہ نہیں ادا کر سکتے۔ اگر کوئی عمرہ ادا کرے گا وہ بہت بڑا، دنیا کے سب سے بڑی برائیاں جو ہیں ان سب میں بری برائی یہ ہے کہ انسان ان دنوں میں عمرہ کرے۔ تو یہ غلط عقیدہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ بھی عمرہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ حج کے بعد بھی جو عمرہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ عمرہ نہیں کر سکتا، یعنی جن لوگوں نے حج کیا وہ حج کر سکتے ہیں۔ بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں حج کے دنوں میں، ویسے عمرے کے لیے عمرہ زائرین کو اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ حجاج کرام کے لیے انتظامات مشکل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بعد میں جب حج مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد حجاج کی جب واپسی ہو جاتی ہے تو پھر عمرہ والوں کو اجازت ہوتی ہے، وہ آ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے اس حدیث پاک میں۔ پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو صبح کو حج کا احرام باندھے ہوئے مکہ تشریف لائے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس احرام کو توڑ کر عمرے کا احرام کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی جو احرام حج کا آپ نے باندھا ہوا ہے، وعلیکم السلام، اس کی بجائے آپ عمرے کا احرام باندھ لیں، پہلے عمرہ کریں پھر حج کریں، یعنی حج کے دنوں میں بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو بس لوگوں کو یہ بات بری معلوم ہوئی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ احرام کیسے توڑیں، یعنی احرام سے باہر ہونے کی بات کیسے کریں، کون سی بات کریں جس سے پتہ چلے گا کہ ہم واقعی احرام کی پابندیوں سے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا سب باتیں کریں، یعنی وہ سارے کام جو احرام میں حرام ہیں، جیسے شکار کرنا حرام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو حرمتیں لگائی ہوئی ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، اپنے بال وغیرہ صاف نہیں کر سکتے ہیں، یہ سارے کام، یعنی ان میں آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں تاکہ احرام پتہ چلے کہ آپ نے حج کا احرام بعد میں باندھیں گے، کیونکہ ابھی حج کے دن شروع نہیں ہوئے تھے۔ حج ہمارا شروع ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کے قریب جا کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گئے تھے، ابھی 4 ذوالحجہ تھی، تو ابھی 4-5 دن تھے بیچ میں، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ عمرے کی نیت سے احرام کریں اور پھر عمرہ ادا کریں، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھ کر پھر حج کریں گے۔ تو حدیث نمبر ہے 795، ام المومنین سے حضرت حفصہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حفصہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ لوگوں کا کیا حال ہے، عمرہ کر کے احرام سے باہر ہو گئے اور آپ عمرہ کر کے احرام سے باہر نہیں ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے سر کے بال جمائے اور قربانی کے گلے میں ہار ڈال دیا، لہٰذا میں جب تک قربانی نہ کر لوں احرام سے باہر نہیں آ سکتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اپنے بال باندھ لیے ہوئے، تو یعنی اب ان کو کنگھی وغیرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ انتظام کیا، اور پھر اپنی قربانی کے لیے بھی نیت کر لی، اس لیے آپ نے حج جو کران تھا وہ آپ نے فرمایا، یعنی حج بھی عمرہ بھی ایک ساتھ عمرہ ادا کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمرے کی احرام کی پابندیوں سے نہیں نکلے اور پھر حج فرمایا۔ تو اور یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ کوئی بھی نبی کر لی تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا خاصہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 796، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے حج تمتع کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے حج تمتع کا طریقہ بھی پڑھا تھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ احرام عمرے کی نیت سے باندھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے ان سے تمتع کے بارے میں پوچھا اور کہنے لگا کہ لوگوں نے تو مجھے منع کیا کہ حج تمتع نہیں کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ساتھ حج کیا تھا، حج کران، تو یعنی حج اور عمرہ اکٹھا۔ ہم نے اس کا طریقہ پہلے بھی پڑھا کہ حج تمتع وہ ہے جس میں احرام کی نیت سے آپ
جاتے ہیں عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد کھول لیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم اطمینان سے تمتع کرو، ٹھیک ہے، حج تمتع کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، گویا کوئی شخص مجھ سے کہہ رہا ہے حج بھی عمدہ ہے، عمرہ بھی مقبول ہے۔ تو میں نے خواب عبداللہ بن عباس سے بیان کیا، انہوں نے کہا یہ نبی کی سنت ہے، شوق سے پورا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ حج تمتع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے بھی اس کو پسند فرمایا، اگرچہ آپ نے حج قران فرمایا۔ سنت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس پہ نبی پاک نے صرف عمل کیا، وہ عمل بھی ہمارے لیے سنت ہے جس کو میرے نبی نے پسند کر لیا، یا جس کے صحیح ہونے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ کو اس کا علم ہوا، آپ نے منع نہیں فرمایا، تو اس کو سنت ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے حدیث پاک کی قسموں میں پڑھا تھا ان ساری تفصیل کو، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 779 ہے، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کیا، آپ قربانی ساتھ لے کر گئے تھے، سب صحابہ نے حج مفرد کا احرام باندھا تھا۔ حج مفرد سے مراد کے صرف حج فراد جس کو ہم کہتے ہیں، اکیلا حج ہی کرنا ہے، عمرے کی نیت ان کی نہیں تھی، کیونکہ ان کے دور میں یعنی ان سے پہلے جو تھا وہ یہی عقیدہ چلتا آ رہا تھا کہ حج کے دنوں میں عمرہ نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے بھی صرف حج افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھا۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی کر کے احرام سے باہر آ جاؤ، اپنے بال کتروا ڈالو، پھر احرام سے باہر ہو کر ٹھہرے رہو یہاں تک کہ جب 8ویں تاریخ ہو تو تم لوگ حج کا احرام باندھ لینا، یہ احرام جس کے ساتھ تم آئے تھے اس کو تمتع کر دو، یعنی حج کا یہ طریقہ اختیار کر لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے خود اس کا حکم دیا حج تمتع کا، یعنی انہوں نے صرف افراد کا ارادہ کیا، نبی پاک نے ان کو ترغیب دلائی کہ عمرہ بھی کرو، عمرہ بھی کرو، اور عمرہ کرنے کے بعد تم احرام کی پابندیوں سے نکل آؤ، پھر 8 تاریخ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھو، کیونکہ 8 تاریخ سے ہمارے حج کے جو ارکان ہیں وہ شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا ہم تمتع تو کر دیں حالانکہ ہم حج کا نام دے چکے، آپ نے فرمایا جو کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہی کرو، اگر میں قربانی نہ لایا ہوتا تو میں بھی ویسا ہی کرتا جیسے تم کو حکم دیتا ہوں، لیکن اب مجھ سے احرام علیحدہ نہیں ہو سکتا جب تک قربانی اپنی قربان گاہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک قربانی نہیں ہو جائے گی تب تک میں حج کی پابندیوں سے، احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکتا، اس لیے میں تو قربانی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس لیے میرے لیے تو ضروری ہے کہ میں حج جس کی نیت کیا وہی کروں۔ ہمارے حجاج اکرام جو یہاں سے جاتے ہیں ان کی جو پیسے ہم جمع کرواتے ہیں اسی میں قربانی کے پیسے بھی جمع ہو چکے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی حج کی قربانی ساتھ لے کر ہی جا رہے ہیں، یعنی اس کے پیسے بھی ہم جمع کروا چکے، اس کے انتظام بھی ہم کر کے ساتھ ہی جا رہے ہیں، تو اس لیے ہم بھی وہاں جا کر یہیں سے نیت کر کے جائیں گے کہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں، لیکن اگر حج افراد یا حج قران کی نیت کر لی ہے تو پھر اسی نیت پہ رہنا ہوگا۔ ہمارے ہاں حج تمتع کی ہی نیت کر کے جایا جاتا ہے، ہماری جو حج سے پہلے تربیت دی جاتی ہے نا حج کی کہ کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، اور پھر ساتھ میں معلم بھی ہوتے ہیں یعنی سکھانے والے، گائیڈ جن کو کہتے ہیں، تو وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے حج کرنا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ نیت کیسے کرنی ہے، اس لیے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں پھر بھی مسائل کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ زندگی میں جب سعادت بخشیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو، بلکہ ذوق اور شوق سے ہم حج کو ادا کریں اس فریضے کو کہ جیسے ہمارے نبی پاک نے کیا تھا، یا ہمارے نبی پاک نے اپنے صحابہ کو سکھلایا تھا، یا صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا تھا۔ یہاں پہ ہم ساری وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادتیں زندگی میں بارہا نصیب کرے، اور ہم سب کو، ہم میں سے جن بزرگوں کی دلی خواہشات ہیں والدین کی، اللہ ان کی پوری فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی وہاں کی حاصلیاں نصیب فرمائے، آمین۔